مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں خدا یسوع مسیح کا شاگرد عامر مقبول۔ میرے عزیزو، ان روزوں کے ایام میں آپ کو روزوں کے بارے میں تعلیم دے رہا ہوں، اور ان ایام میں اور اس چینل کے ذریعے سیویئر ٹی وی پر آپ لوگوں نے بہت سارے میسیج سنے اور آپ کو پسند بھی آ رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے آپ ان روزوں کے ایام میں برکت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے سوالات کا میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے ان روزوں کے ایام میں، کہ آپ سے بہت سارے مسیحی اور غیر مسیحی لوگ کچھ موقع سوال کرتے ہیں، اور آج بھی ایک ایسا ہی سوال میں لے کر آیا ہوں جو مضمون ہے میرا، وہ ہے کیا خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت سے 40 دن پہلے روزہ رکھا تھا؟ یعنی کہ کیا خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت سے پہلے 40 دن پہلے روزے رکھے تھے؟ یہ بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں ہم سے کہ کیا خداوند یسوع مسیح نے صلیبی موت سے پہلے 40 روزے رکھے تھے، اور اس کا جواب ہمیں بائبل مقدس سے ہی ملتا ہے۔ کتاب مقدس میں یسوع المسیح کے بارے میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ یسوع المسیح موت سے پہلے روزے رکھے ہوں۔ البتہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو اس وقت یسوع نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا۔ متی 4 باب اور اس کی پہلی دوسری آیت میں لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ لہذا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں کہیں بھی بیانات نہیں ملتے کہ انہوں نے اپنی موت سے پہلے روزے رکھے ہوں۔ عہد جدید میں ہمیں کئی جگہوں پر ملتا ہے کہ جب شاگردوں نے خدمت کا آغاز کیا تو وہ دعا اور روزے میں ٹھہرے اور پھر نکلے اور جا کر خداوند کی خدمت کرنے لگے۔ میرے عزیزو، اگر ہم آج ابھی ہم کہیں دعا کے لیے جاتے ہیں، کہیں میٹنگ کے لیے جاتے ہیں، تو ہم روزہ اور دعا کر کے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند میں قوت کو پاتے ہیں۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی خدمت میں نکلنے سے پہلے روزہ رکھا، اور آزمائش کے بعد قوت پا کر وہ خدمت کے لیے نکلے۔ اور پھر یسوع المسیح سے معجزات ہوتے ہوئے بھی ہمیں نظر آتے تھے۔ یسوع نے اپنی صلیبی موت سے پہلے روزے نہیں رکھے تھے۔ میرے عزیزو، یہ واضح ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے آغاز میں روزے رکھے تھے، نہ کہ اپنی صلیبی موت سے پہلے۔ متی رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل 4 باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس میں اس بات کی وضاحت بھی ہمیں ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لے کر روح القدس کے نازل ہونے کے بعد روزہ رکھا، اور پھر خداوند یسوع مسیح بشارت کے لیے نکل گئے اور جگہ جگہ لوگوں میں بشارت کی۔ میرے عزیزو، اگر ہم 4 باب کی پہلی دوسری آیت کا غور مطالعہ کریں تو اس میں کچھ ان آیات پر غور کرنا ہے۔ کون سی آیات؟ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ میرے عزیزو، ان آیات کی روشنی میں ہم چند باتیں پر غور کریں گے، جس میں پہلی بات ہے اس وقت، دوسری روح پر، تیسرا جنگل، چوتھا ابلیس، پانچواں 40 دن اور رات، اور چھٹا اور آخری افاقہ۔ میرے عزیزو، ان الفاظ پر ہم غور کریں گے کہ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے، یہ کیوں بڑی بائبل مقدس میں جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، اور اس وقت کہتے کہ ہم مراد ہے۔ اس آیت میں جو الفاظ اس وقت استعمال کیے گئے ہیں ان سے مراد طے شدہ وقت ہے جس میں یہ کام عمل پذیر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک واقعہ کے بعد دوسرا واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، دوسرا ہے روح۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائشی روح القدس کے وسیلے سے ہوئی، یعنی ان کی زمینی زندگی کا آغاز ہی روح القدس کی رہنمائی میں ہوا، اور خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لے کر فل پانی کے پاس اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ تیسرا باب اس کی 16ویں آیت میں یہ مرقوم ہے۔ بپتسمہ کے وقت روح القدس بھرپور معمولی کے ساتھ کبوتر کی شکل میں خداوند یسوع مسیح پر ظاہر ہوا، میرے عزیزو، تاکہ دیے گئے منصوبے کو مکمل کرے اور اس کو حکمت
اور خرد مسلط اور قدرت اور معرفت اور خوف خداوند کی روح سے مسا کرے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا. وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. اعمال 10واں باب اس کی 38ویں آیت میں یہ میرے عزیزو لکھا ہے. تیسرا جنگل. لفظ جنگل یا بیابان کے لفظ ارموس استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی پرخطر اور ابلیسی قوتوں کے رہنے کی جگہ میدان جنگ ہے. رقبے کے لحاظ سے یہ بیابان 35 میل لمبا اور 25 میل چوڑا ہے. جو میرے عزیزو یسایہ 34واں باب اس کی 10 سے 15ویں آیت تک اگر مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہے جو شب روز کبھی نہ بجھے گی اس سے ابد تک دھواں اٹھتا رہے گا. نسل در نسل وہ اجاڑ رہے گی. عبدالآباد تک کوئی ادھر سے نہ گزرے گا لیکن جو اصل اور خار پشت اس کے مالک ہوں گے. الو اور کوے اس میں بسیں گے اور اس پر ویرانی کا سود پڑے گا اور انسانی کا ساحور ڈالا جائے گا. اس کے اشراف میں سے کوئی نہ ہوگا جسے وہ اب لائے کہ حکمرانی کرے اور اس کے سب سردار ناچیز ہوں گے. اس کے قصروں میں کانٹے اور اس کے قلعوں میں بچھو بوٹی اور اونٹ کٹارے اگیں گے اور وہ گیدڑوں کی ماندیں اور شتر مرغوں کے رہنے کا مقام ہوگا اور دشتی درندے بھیڑیوں سے ملاقات کریں گے اور جگماس اپنے ساتھی کو پکارے گا. ہاں افریت شبے وہاں آرام کرے گا اور اپنے ٹکنے کو جگہ پائے گا. وہاں اڑنے والے سام کا آشیانہ ہوگا اور انڈے دینا اور سینا اور اپنے سایہ میں جمع کرنا ہوگا. وہاں گیت جمع ہوں گے اور ہر ایک کے ساتھ اس کی مادہ ہوگی. روایات کے مطابق میرے عزیزو یہ جنگل بیابان یریحو شہر کے مغرب میں واقع ہے جس میں نکیلی پہاڑیاں اور چونے کے پتھر ہیں. میرے عزیزو یہ بھی ممکن ہے یہ وہی کوہ نبو کی بلند ترین چوٹی ہے جہاں سے خدا نے موسیٰ کو ملک موعود کا نظارہ کروایا تھا. ہو سکتا ہے کہ ابلیس نے بھی نورانی فرشتہ بن کر خدا یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے اسی جگہ کا استعمال کیا ہو اور ساری دنیا کی شان و شوکت دکھائی ہو. جب ابلیس نے خدا یسوع مسیح کی آزمائش کی تو یسوع مسیح بشری جامے میں تھا یعنی کہ وہ اس وقت انسان تھا. بشر ہوتے ہوئے گناہ ہونا عین ممکن تھا. آپ نے دیکھا ہوگا جب سانپ نے ہوا اور آدم کو ورگلایا حالانکہ وہ خدا کے سایہ میں رہتے تھے ہر روز خدا ان سے ملنے آتا تھا لیکن انسان ہوتے ہوئے ہوا اور آدم نے گناہ کر دیا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا تھا اس لیے وہ گناہ پر غالب آیا رہا اور ہر انسان کے لیے میرے عزیزو ایک مثال بن گیا. چوتھا ابلیس یا شیطان. میرے عزیزو متی رسول نے ایک دفعہ شیطان لکھا ہے جبکہ لوکا نے 4 دفعہ ابلیس ہی لکھا ہے. میرے عزیزو ابلیس لفظ ابلس سے نکلا ہے جس کا مطلب دھوکہ دینا فریب دینا ہے جبکہ ابلیس کا مطلب دھوکے باز ہے جو خدا کی رحمتوں سے نامید کر دیتا ہے. عبرانی زبان میں ابلیس کو شیطان کہا جاتا ہے. لفظ شیطان شیر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے جلا ڈالنا جس کا مطلب مخالفت کرنے پر آمادہ کرنا. انگریزی میں ابلیس کے لیے لفظ ڈیول میرے عزیزو استعمال ہوا ہے. ڈیول کا مطلب تہمت لگانے والا الزام لگانے والا ہے. پانچواں جو لفظ استعمال کریں گے جس کا مفہوم معلوم کریں گے وہ ہے 40 دن اور 40 رات. کتاب مقدس پہ 40 کے عدد کی بہت اہمیت ہے. 40 کا عدد ازمائشی عرصے کو واضح کرتا ہے. پھر یہ عدد سزا عاجزی انکساری اور شرمساری کی معافی میں بھی آتا ہے. موسیٰ نے 40 دن اور رات قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے میرے عزیزو روزہ رکھا. جاتی جولیت 40 روز تک اسرائیلی فوجوں کی فضیلت کرتا رہا. ایلیا 40 دن اور رات چل کر خدا کے پہاڑ ہور پر پہنچا اور خداوند یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے
40 روز تک اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا۔ لاسٹ فاقہ، چھٹا فاقہ یا روزہ شرعی اعتبار سے کھانے پینے سے مکمل طور پر پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا روزہ دکھاوے کا نہیں ہوتا میرے عزیزو، بلکہ ایسا روزہ ہونا چاہیے جو خداوند کو پسند اور مقبول ہو۔ روزہ یا فاقہ کسی خاص مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ روزے کے دوران کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے میرے عزیزو۔ روزے کے ذریعے ہم خدا کی قربت میں بڑھ سکتے ہیں۔ روزے سے ہم خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں۔ روزہ ہمیں گناہ اور بدی پر غالب آنے کی قوت دیتا ہے میرے عزیزو۔ خدا یسوع مسیح نے تو ہمیں صلیبی موت سے پہلے روزے نہیں رکھے، لیکن ابتدائی کلیسیوں نے اور نکایا کی کلیسیا نے اس بات کا یقینی بنایا کہ عید قیامت المسیح سے پہلے کلیسیائیں روزہ رکھیں آئیں۔ ہم کلیسیا کے بزرگوں کو جو خداوند کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔